بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 15 سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایمان والے فلاح اور کامیابی تک آتے ہیں جب ان کے اندر 7 خصوصیات موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد گزشتہ درس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اس کی پیدائش کے اندر بھی کل 7 مرحلے ہوتے تھے. پہلا مرحلہ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. نمبر 2 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا. نمبر 3 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس کو جمع و خون بنایا. نمبر 4 فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، ہم نے اس جمے ہوئے خون سے اس کو گوشت میں تبدیل کر دیا. پھر نمبر 5 فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، ہم نے اس گوشت سے اس کی ہڈیوں کو بنایا. نمبر 6 فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت چڑھایا. نمبر 7 ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، کہ ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں بنایا، یعنی اس کے اندر روح ڈالی. اب تک وہ بے جان تھا، 7ویں مرحلے میں اس کے اندر روح ڈالی جس سے انسان زندہ ہو. یہاں تک گزشتہ درس ہوا. انسان کے 7 تخلیقی مرحلے بیان کیا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج جدید ترین سائنس کی اسی ترتیب سے، بالکل اسی ترتیب سے ان 7 مرحلوں پر تحقیق کرنے کے بعد کہتی ہے کہ آج بھی انسان اسی طرح پیدا ہو. اور پھر آج جو آیت نمبر 15 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد بے شک تم البتہ مر جاتے ہو، میت ہو جاتے. میت کہتے ہیں مردے کو. اور انسان کے اندر اگر روح ڈالی تو اس کو کہتے ہیں زندہ انسان. زندگی اور موت کا فلسفہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی زندگی اور موت کا فلسفہ یعنی اس کی حقیقت بتائی. آج تک سائنس زندہ کیا چیز ہوتی ہے، زندگی کیا چیز ہوتی ہے، آج تک سائنس کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکی. مختلف تعریفیں ہیں زندگی. زندہ کیا ہوتا ہے؟ ایک زندگی وہ جو پودوں کے اندر ہوتی ہے، ایک وہ زندگی جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی زندگی بیان کرتا. پتھروں کے اندر
بے جان چیزوں کے اندر بھی اللہ ایک خاص زندگی بیان کرتا ہے قرآن کریم میں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک زندگی جسے سائنس زندگی نہیں کہتی، لیکن میں نے بتایا کہ سائنس اب تک زندگی کی تعریف طے نہیں کر سکی کہ زندگی کیا ہوگی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی طرح سائنس آج تک موت کی بھی تعریف نہیں کر سکی کہ موت کیا ہوتی ہے، ڈیتھ کیا ہوتی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے سائنسدانوں کا ڈاکٹر کا۔ میڈیکل سائنس پہلے یہ کہتی تھی کہ ہارٹ فیل ہو جانے کو، حرکت قلب کو بند ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ کھلا بندہ مر گیا یعنی اس کی ہارٹ بیٹ ختم ہو گئی، حرکت قلب بند ہو گئی، کہتے تھے مر گیا۔ اب سائنس بدل گئی، اب کہتے ہیں برین ڈیتھ بھی موت ہوتی ہے۔ انسان کا جو دل ہے اس کو وہ حرکت دے دیتے وینٹیلیٹر پر ڈال کر، وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانس دیتے جس سے حرکت قلب باقی رہتی ہے، تو کہتے ہیں ابھی زندہ ہے۔ اب وہ برین کو دیکھتے رہتے ہیں، برین کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب سائنس دور جدید میں یہ کہتی ہے، آگے چل کر اب پھر سائنسی دور مزید آ رہا ہے جس میں موت کی ایک اور تعریف اب آنے والی ہے، اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں زندگی کی بھی تعریف ملتی ہے، موت کی بھی تعریف ملتی ہے، اور دل رکھیے گا کہ یہ وہ ذات موت اور زندگی کی تعریف بتا رہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو خالق۔ اللہ نے ہمیں کیا سمجھا، ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ بے جان سا ہڈیوں کا گوشت کا یہ مجموعہ، ہم نے اس کے اندر روح پھونکی تو یہ زندہ ہوا۔ معلوم ہوا جسم کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں البتہ تم مردہ ہو جاتے ہو، تمہیں اللہ مار دیتا ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ اس جسم میں سے روح کو نکال دینا، اس جسم کے اندر روح کو ڈالنا، یہ زندگی ہے، اور اس جسم کے اندر سے روح کو نکالنا یہ موت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنس جو ہے وہ اب تک روح کو نہیں مانتی، روح کو نہیں مانتی، اس لیے نہیں کہ یہ سائنس غلط ہے نا، سائنس اپنی جگہ صحیح ہے۔ سائنس کی جب آپ تعریف پڑھتے ہیں تو سائنس کی تعریف میں کوئی ایک دو لفظ، ایک دو جملے سائنس کی تعریف یا ڈیفینیشن میں نہیں ہے، 7 8 10 پوائنٹس ہیں، نکات ہیں۔ اگر وہ باتیں پوری ہوں تو وہ سائنس کہلاتی ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ اہم ترین یہ ہے کہ سائنس تجربات اور مشاہدات کا نام ہے۔ تجربات کا نام سائنس نہیں، فرضی باتوں کا نام سائنس نہیں، تجربے اور مشاہدے کا نام سائنس ہے۔ روح جو ہے یہ سائنس کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، اس لیے اس کو مانتے نہیں۔ وہ سیدھی سی بات ہے، ان کو برائی نہیں، کیونکہ تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی۔ لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے خالق اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ موت بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ روح انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو ایک شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا، اس کے فوراً بعد اس کو ہم مردہ کہہ دیتے ہیں، اس میں کیا کمی واقع ہوئی؟ اس میں کیا کمی واقع ہوئی؟ کیا چیز اس میں سے کم ہو گئی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مولنا ہے؟ ہمیں قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ روح کی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہی سوال اس وقت کے غیر مسلم اور کفار بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، روح کیا ہوگی؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں جو قرآن حدیث کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اور جو قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھ رہے تھے وہ نہیں پوچھتے روح کیا ہوگی، اس لیے جو معلوم ہے روح کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قدر کے بارے میں بتایا سورہ بنی اسرائیل میں، یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے خالد نے، تو یہ روح کو من امر ربک،
آپ کہہ دیجیے روح میرے رب کا حکم، روح میرے رب کا حکم. اللہ کہتا ہے زندہ ہو جا، چل پھر یہ چلتا پھر مجبور کر دیتا ہے، کھانا بھی مجبور کر دیتا ہے، یہ زندہ ہو جاتا ہے. اور اللہ حکم دیتا ہے کہ تو اب اس جان کے اندر، اس نفس کے اندر، اس شخص کے اندر سے کام کرنے کی طاقت، حرکت کی طاقت ختم ہو جائے. اور عجیب بات پتہ کیا ہے، ہم اپنے گھروں میں آج کل ہر گھر میں تقریباً نام یہی کرتے ہیں. ہر گھر میں ایک چھوٹی سی ڈبی ہوتی ہمارے ہاتھ میں، اور سامنے اے سی چل رہا ہوتا ہے. ہم ایک بٹن دباتے اے سی حرکت کرنے لگتا ہے، ٹھنڈک بھی دینے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے. ہوا کا رخ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، اس کی ٹھنڈک کو کمی بیشی ہم کر سکتے ہیں. وہ ایک ڈبی ہوتی ہے ہمارے پاس، اس میں بٹن دباتے ہیں جس کو ریموٹ کہتے ہیں. اس ریموٹ کے ذریعے ہم اس بے جان چیز کے اندر حرکت کو پیدا کر دیتے ہیں ہم لوگ انسان، اور جب چاہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں ان فنکشنل، یعنی اس کا فنکشن ختم کر دیں، اور جب چاہتے اس کو فنکشن اس کے شروع ہو جاتے ہیں. ہم تو آج جناب اپنی عقل سے بنائی ہوئی ڈبیوں سے یہ کام لیتے ہیں. اللہ نے اگر یہ کام جو خالق ہے انسان کا، روح کو جب چاہے نکالتے، جب چاہے پتہ نہ ہو، آواز بھی نہ نکلے اس میں سے. آپ کے ریموٹ میں سے آواز بھی نہیں نکلتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا اس میں سے کیا چیز نکلی. وہ الگ بات ہے، ایک بات میں آپ کہتے ہیں. لیکن ہم اپنے خود اعمال سے بہت ساری چیزیں، کبھی ایک آسان سی مثال دی ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد وہ مردہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس جسم اور روح کے تعلق کو ختم کر دیتا ہے، بس اس کو مردہ کرتا ہے، باقی سب کچھ پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی حقیقت بیان کرنے کے بعد بتایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل بات. پھر تم دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ. اور دوسری آیات میں، دوسرے قرآن مجید کی بہت ساری جگہوں میں اللہ نے بتایا دیکھو تم اپنی پہلی پیدائش کو غور کرو، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا آسان معلوم ہوگا. اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جس نے تمہیں کتنے مرحلوں سے گزار کر زندہ کیا تھا اور پھر وہ موت دیتا ہے. یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، جس کا تذکرہ اور تفصیلات آگے آیات میں آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی پوری زندگی کی قدر